إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وسندنا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس بالحق كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وقد قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العلي العظيم محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم سب کا یہاں جمع ہونا عظمت صحابہ و اہل بیت اطہار کے عنوان سے ہے۔ حضرات صحابہ و عظیم ہستیاں ہیں، اللہ پاک نے ان کو معیار حق بنا کر بھیجا ہے، اور یہ کہا گیا کہ لوگ ایسے ہی ایمان لے آئیں جیسے صحابہ کرام ایمان لے آتے ہیں تو پھر وہ ہدایت پر ہوں گے۔ اس کا مطلب صاف یہ ہوا کہ حضرات صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کی جائے، بے ادبی کی جائے یا غلط الفاظ استعمال کیے جائیں تو پھر یاد رکھنا چاہیے اس کی ایمان اور اسلام کی عمارت منہدم ہو کر رہ جاتی۔ اسی لیے ہم کو نماز میں کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ صراط مستقیم کی بھیک مانگنے کا حکم دیا گیا کہ ہم اللہ سے مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلائیے۔ کون سا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلائیے جن پر آپ نے نعمتوں کی بارش فرمائی۔ وہ کون ہیں جن پر اللہ نے نعمتوں کی بارش فرمائی؟ وہ 4 طبقات والے ہیں۔ پہلا طبقہ نبیین کا ہے، دوسرا طبقہ صدیقین کا ہے، تیسرا طبقہ شہداء کا ہے، چوتھا طبقہ صالحین کا ہے۔ یعنی نماز میں اللہ کی بارگاہ کھڑے ہو کر یہ 4 طبقوں کا سیدھا راستہ مانگتے ہیں کہ اے اللہ ان پر آپ نے نعمتوں کی بارش فرمائی ہے، آپ بھی مجھے سیدھے راستے پر چلا کر مجھ پر بھی نعمتوں کی بارش فرما دی۔
یہ کون ہے؟ جس میں پہلا طبقہ تو حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کا طبقہ ہے۔ حضرات انبیاء کرام یہ تمام انسانوں میں سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے مکرم اور مشرف ہے، اور ان میں سب سے زیادہ مقام اور مرتبہ کسی نبی کا ہے، وہ آپ کے میرے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ ہے مختصر، جن کو اللہ پاک نے مقام محمود جیسی اعلیٰ ترین نعمت سے قیامت کے دن روز محشر آپ کو عطا فرمایا جائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہم سیدھا راستہ جو مانگتے ہیں حضرات انبیاء کے بعد وہ سب کے سب حضرات صحابہ ہیں۔ گویا تین طبقے وہ ہیں جو خالص صحابہ کرام کے طبقے ہیں، نبیین ہیں پہلا طبقہ، دوسرا طبقہ صدیقین کا ہے۔ صدیق کون ہے؟ صدیق وہ شخص ہے جس کے قول اور عمل میں برابری ہو، جو بولتا ہو وہ کرتا ہو، جو کرتا ہو وہی بولتا ہو۔ اور ان میں سب سے اونچا جو مقام ہے وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مقام ہے۔ اور اس کے بعد کا جو طبقہ ہے شہداء کا ہے۔ شہداء وہ طبقہ خالص اللہ کا محبوب بندوں کا ہے جو قیامت تک دین کی سربلندی کے لیے اور دین کی تبلیغ اور اس کی اشاعت کے لیے اللہ پاک نے ان کو چن لیا ہے۔ اور جو شخص کے اپنے جان اور مال کی بازی لگا کر اللہ کے دین کو باقی رکھنے، اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے اپنی گردن کٹاتا ہے، اللہ پاک نے بہت اونچا مقام اور مرتبہ شہید کا عطا فرمایا۔ اسی لیے میرے اور آپ کے آقا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ کی بارگاہ شہادت کی تمنا مانگی ہے۔ آپ نے فرمایا ہے ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا، اے اللہ مجھے کئی جانیں آپ عطا فرمائیں، ہر جان کو تیری راہ میں شہید کر دوں، پھر زندہ ہو جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ ہو جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید کی فضیلت بھی بیان فرمائی۔ ایک حدیث میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا السیف محاء للذنوب، تلوار جب کسی مجاہد پر چل جاتی ہے اور اس کی گردن کٹ جاتی ہے، یہ تلوار ہی اس کے سارے گناہوں کے لیے کفارہ ہے، اور اس کا خون کا خطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے یہاں یہ محبوب ہو جاتا ہے، مقبول ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آپ علیہ السلام نے شہادت کی دعا کی ہے اور اللہ کی بارگاہ بھیک مانگی ہے۔ اور جس وقت میں جنگ احد پر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی ایک بڑی تعداد تھی، جو 70 صحابہ تھے جنہوں نے جام شہادت نوش فرمایا۔ حضرات صحابہ کے یہ جو ہے اموات ان کے نعش مبارک اٹھائے جا رہے تھے تو کفار نے تانا مارا، بس ختم، یہ تو اب مردہ ہو گئے، اب ان کی زندگی اور ان کی زندگی کی ساری نعمتیں ختم ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت نازل فرمائی وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو لوگ راہ خدا میں شہید کر دیے گئے ان کو تم مردہ مت کہو، وہ سب زندہ ہیں، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، کیسے زندہ ہیں اس کو تمہارا ذرا بھی شعور نہیں ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا وَلَا تَحْسَبُونَ
تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، جو لوگ راہ خدا میں مارے جاتے ہیں ان کو مردہ خیال مت کرو، بل احیاء، وہ سب کے سب زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، پروردگار کے یہاں مستقل ان کو روزی دی جاتی ہے، فریحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ نے جو فضل ان کو عطا فرمایا ہے اس سے بہت خوش ہیں، وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ، اپنے بعد آنے والوں کے سلسلے میں بھی خوشخبری وہ حاصل کرتے ہیں کہ وہ بھی ہماری طرح اللہ کی راہ میں شہید ہو کر آئیں اور اللہ کی بارگاہ اپنی بڑی شہادت عظمیٰ پیش کریں۔ یاد رکھنا حضرات صحابہ کرام میں ایک بہت بڑی تعداد وہ تھی جنہوں نے اپنی جان کو اللہ کی راہ میں شہید فرما دیا۔ چنانچہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمنا کرتے رہے، شہید صرف وہ نہیں ہے کہ جس پر تیر اور تلوار کے نشتر لگائے جائیں، شہید وہ بھی ہے جس کو زہر دیا گیا اور اس کی وجہ سے اس کی شہادت ہو گئی ہو۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے واپس تشریف لا رہے تھے۔ ایک یہودن خاتون کو معلوم تھا کہ پیغمبر علیہ السلام کو زیرہ کا گوشت بہت پسند ہے، اور اس نے درخواست کی کہ میرے گھر آپ تشریف لائے، میں آپ کی ضیافت کروں، آپ کا استقبال کروں، اپنے گھر میں جو کچھ ہے میں آپ کی خدمت کروں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا حال یہ تھا کہ بلانے والے کو دیکھتے نہیں تھے، اس کے صرف جذبے کو دیکھتے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا، ان خیاطا دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتہ، ایک درزی نے حضور کو بلایا، یا رسول اللہ میرے غریب کے گھر تشریف لائیں اور آپ کھانا کھائیں۔ حضور محبت کو دیکھتے تھے، امتی کی تڑپ اور عشق کو دیکھتے تھے۔ اس نے بظاہر محبت کا اظہار کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پہنچے، دسترخوان پر آپ تشریف فرما تھے اور اس نے زرہ کا گوشت پیش کیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو اٹھایا اور اپنے منہ میں رکھا۔ تھوڑا سا اثر پہنچا تھا، خود گوشت کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے نہ کھائے، اس کے اندر زہر ملا ہوا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جبریل امین پہنچ گئے اور انہوں نے آ کر اطلاع دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت نکال کر بازو رکھ دیا، اور حضرت ایک صحابی تھے جو حضرت بشیر، انہوں نے فوراً کئی لقمے کھا لیے تھے اور اسی وقت ان کی جو ہے موت ہو گئی اور ان کی شہادت ہو گئی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قصاصاً اس کا بدلہ بھی آپ نے لیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام بستر مرگ پر تھے، 13 دن آپ بستر پر رہے، آخری دنوں میں زہر کا وہ اثر آپ کی زبان مبارک پر ظاہر ہوا۔ ام سلمہ فرماتی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، ام سلمہ میں کیا بتاؤں، میرے زبان پر وہ زہر کا اثر اب محسوس ہو رہا ہے جو یہودن نے مجھے کئی عرصہ پہلے اس نے دیا تھا، اور اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کیا، آپ کی شہادت ہو گئی۔ جیسے آپ کو زہر دیا گیا اسی طرح آقا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے صحابی ہیں اور پوری امت میں سب سے اونچا، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل مقام نبیوں کے بعد کسی کا ہے تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے۔ وہ ابو بکر جن کے فضائل، جن کے محاسن، جن کے خوبیاں قرآن مجید میں جا بجا بیان کیے گئے، اور احادیث رسول میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا میں نے اس دنیا میں ہر صحابی کا بدلہ ادا کیا ہے، اگر کسی کا نہیں کیا ہے تو وہ میرا ابو بکر صدیق ہے جس کا بدلہ میں قیامت کے دن اللہ کے خزانے سے میں ادا کروں گا۔ یہ آپ فرماتے تھے، اتنا اونچا مقام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کو بھی آخری زمانے میں اسی انداز میں زہر دیا گیا جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا گیا، اور اسی کے نتیجے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کیا، شہادت ہو گئی۔ نبی بھی شہید ہیں، ابو بکر بھی شہید ہیں، سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ آپ کا آخری وقت آپ پہنچا تھا
تھا تو ابو لؤلؤ فجر کی نماز میں مسجد نبوی کے صفوں میں وہ چھرا لے کر خنجر لے کر گھسا، اور جب نماز کی حالت میں تھے ابو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پر وار کیا گیا، اور پھر اس کی وجہ سے آپ کی شہادت ہوئی۔ پھر اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی شہید ہوئے، جس موقع پر بلوائیوں نے مدینے پر قبضہ کر لیا اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا راستہ تنگ کر دیا، یہاں تک کہ آپ کی یہ شہادت ہوئی۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو کچھ گھنٹے پہلے خواب میں دیکھا، عثمان میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، استقبال کر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہونے کے بعد وہ بلوائی داخل ہوئی اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہادت عمل میں آئی، اور جس میں مبارک سے نکلنے والے خون کے خطرات قرآن مجید کی اس آیت پر پڑھے جس میں لکھا تھا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، ان کے لیے بس اللہ ہی کافی ہے حساب کتاب کے لیے، وہ سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی شہید ہوئے، آپ کے خلاف بھی جو ہے سازشیں کی گئی، نتیجتاً آپ کی جب شہادت ہوئی تو اللہ پاک نے فرشتوں کے ذریعے آپ کی نعش مبارک کی حفاظت فرمائی، اور پھر چند صحابہ کرام نے ایک مخفی جگہ پر ان کی جو ہے تدفین فرمائی، اور آج تک حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خبر کا پتہ نہیں چلا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام فرمایا، ورنہ تو کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو سیدنا علی کرم اللہ کی شان میں اور ان کی ذات اقدس میں توہین کرنے کے پیچھے درپے تھے، اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمایا، اسی لیے ان کو کرم اللہ وجہہ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ ہستی ہے جو اللہ نے خاص اپنے کرم سے ان کی حفاظت فرمائی ہے۔ اس کے بعد ایک کے بعد دیگر صحابہ کرام میں بھی بہت بڑے وہ تھے جنہوں نے شہادت عظمیٰ پائی۔ جنگ بدر کے موقع پر 7 صحابہ کرام تھے جنہوں نے شہادت پائی۔ جنگ احد کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ کرام وہ تھے جنہوں نے شہادت پائی، اور اسی جنگ احد کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ خبر اڑا دی گئی کہ پیغمبر علیہ السلام شہید ہو گئے، حالانکہ آپ شہید نہیں ہوئے تھے، آپ کے اوپر پتھر پھینکے گئے اور آپ علیہ السلام ایک جو ہے گڑھے میں گر گئے، اور آپ کے زبان سے آپ کے جو ہے دندان مبارک شہید ہوئے۔ پھر آپ ہمت کر کے کھڑے ہو گئے اور آپ چاہتے تھے چٹان پر چڑھ کر حضرت صحابہ کو آواز دیں۔ آپ نے اعلان فرمایا تھا انا النبی لا کذب کذب انا ابن عبد المطلب، میں جھوٹا نبی نہیں ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا محمد الرسول اللہ ہوں۔ لوگوں آؤ، حضور کی آواز سن کر پلٹ گئے۔ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر آ رہے تھے، دشمنوں نے تیروں کی بوچھار کر دی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں جو آگے بڑھ کر اپنے ہاتھوں پر 70 جو ہے تیروں کو روکا، یہاں تک کہ حضرت طلحہ شہید ہو گئے۔ حضرات صحابہ تمنا کرنے لگے اوجب طلحہ اوجب طلحہ، حضور نے اعلان فرمایا طلحہ نے اپنے لیے جنت واجب کر لی، جنت واجب کر لی۔ لوگوں میں یہ کوہرام مچ گیا، دن آج کا اگر کسی کا گزرا ہے تو طلحہ کا گزرا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کے بارے میں خبر مشہور ہو گئی، پیغمبر علیہ السلام کے چچا کی وہ شہید ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے کہا میرے چچا کو ڈھونڈو۔ جب آپ کے چچا کو ڈھونڈا گیا تو حال بہت برا تھا، جس میں مبارک کے اعضاء و جوارح اور اندر کے جتنے بھی جو ہے ساز و سامان تھے ان سب کا ہار بنا کر ہندا نے اپنے گلے میں ڈالنے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور اسی ہندا نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے کلیجے کو چبایا تھا۔ اس حال میں جب کہ ہاتھ بھی کاٹے گئے، پیر بھی کاٹے گئے، جسم کے جز کا جو ہے مسلح بنایا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر جو ہے نعش مبارک پر پہنچے، آپ دیکھ کر تاب نہ لا سکے، آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ آپ نے اعلان فرمایا سید الشہداء حمزہ، اگر تمام جو ہے شہداء کا کوئی سردار ہے میرے چچا حضرت حمزہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کرام کی نماز جنازہ پڑھائی۔ کیسے پڑھائی؟ ہمیشہ حضرت حمزہ کا جنازہ سامنے تھا، ایک ایک جنازے کو لایا جاتا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی نماز پڑھاتے، اور پھر یہ صحابہ شہید ہوئے، اور ایک کے بعد دیگر جنگوں کے اندر بھی صحابہ کرام
کی شہادت ہوئی ہے اور بہت بڑی شہادت عظمیٰ ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے دونوں صاحبزادگان، ایک حضرت حسن اور ایک حضرت حسین، یہ دونوں سرکار کے چہیتے نواسے تھے۔ دونوں میں فرق یہ تھا، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا چہرہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے مشابہ تھا، اور یہ سینے سے لے کر پیر تک کا جو حصہ تھا حضور کا، یہ سارا کا سارا حضرت حسین میں تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ وہ چہیتے نواسے تھے۔ پیغمبر علیہ السلام سے کبھی سجدے میں جاتے تو آپ کی پیٹھ پر بیٹھ جاتے، کبھی آپ گود میں لاڑ اور محبت سے جو ہے لیا کرتے، کبھی ممبر پر حضور تشریف فرما ہے، حضرات حسنین بچے آتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ لیتے، پیار کیا کرتے تھے۔ ایسے بھی جو ہے قیمتی نبی کے جو ہے نواسوں کے ساتھ بھی جو ہے گستاخی کی گئی۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو زہر دیا گیا اور آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جن کے کو کوفیوں نے ایک نہیں بلکہ 16,000 ایک روایت میں 1,00,000 خطوط لکھ کر بلایا، آؤ ہم تمہارے ہاتھ پر جو ہے بیعت کرنا چاہتے ہیں، ہم یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنا نہیں چاہتے۔ لوگوں کے اصرار پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ نکلنے لگے۔ حضرات صحابہ کی وہ تعداد بھی تھی جو بار بار روک رہی تھی۔ حضرت حسین کو کہا جا رہا تھا کہ کوفی اچھے لوگ نہیں، عین وقت مکر جاتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، بڑے غدار ثابت ہوئے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ایک کی نہ سنی۔ جب پہنچے وہاں کوفے کی سرزمین پر، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو گرفتار کیا گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے 3 باتیں کہیں۔ ایک بات تو کہی کہ مجھے جیسا آیا تھا ویسے لوٹنے کا موقع دیا جائے، میں اپنے منزل پہنچ جاؤں گا، اگر تم چاہتے ہو نہیں واپس کرو گے تو جہاں دشمنوں کا لشکر ہے وہاں بھیج دو۔ حسین وہاں لڑتے لڑتے راہ خدا میں جام شہادت نوش کرے گا۔ تیسرا کہا راس یزید سے ملنے دو، یزید سے مل کر میرے آنے کا میں مقصد بتا دوں۔ کوفی بڑے بدماش تھے، مکار تھے، اور انہوں نے یہ سمجھا اگر یہ سارے کے سارے خطوط یزید کے سامنے پیش کیے گئے، ایک ایک کا نام دیکھ کر یزید ہمیں جیل میں ڈالے گا، مارے گا اور کوڑے بجائے جائیں گے۔ ایسا کیا جائے حضرت حسین کو قتل کر دینے ہی میں عافیت ہے۔ بلکہ کوفی علماء میں سے ایک عالم نے یہ فتویٰ بھی صادر کر دیا کہ یزید کی جب خلافت چل رہی ہو اور اس موقع پر کوئی خلافت کا دعویٰ کرتا ہے تو ایک خلیفہ کے ہوتے ہوئے دوسرے خلیفہ کا دعویٰ وہ ہے جس کی وجہ سے اس کو قتل کرنا جائز ہے۔ ایسا فتویٰ دیا گیا۔ حالانکہ حضرت حسین مدعی خلافت نہیں تھے، الغرض اور کوفیوں نے یہ سازش رچ کر کہ کوئی ثبوت ہمارے جو ہے ملے نہیں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پیش ہوئی، اور یہاں تک کہ آپ شہید ہوئے تو پورے خیمے جلائے گئے۔ کیوں کہ وہ خطوط، وہ لیٹر جو آپ کے پاس تھے وہ سب جل کر خاکستر ہو جائیں، کوئی ثبوت یزید کے ہاتھ کو نہ لگے۔ یہ سیاست تھی جس کی بنیاد پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے شہادت پائی۔ حضرات صحابہ کی ایک بڑی تعداد ہے جنہوں نے شہادت کے لیے اللہ سے دعائیں مانگتے تھے۔ جس موقع پر تیر اور تلوار ان کے اوپر لگ جاتے، زبان سے نکلتا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ ایک صحابی تو کہنے لگے مجھے تو جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوا ایک صحابی آئے دیہات سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوے میں نکل رہے، پوچھا کیا غرض ہے؟ کہا آقا بہت دور سے آیا ہوں چل کر آپ کا دیدار کروں اور آپ کے ہاتھ پر مشرف با اسلام ہو جاؤں۔ یا رسول اللہ ہاتھ بڑھا دیجئے، میں کلمہ شہادت پڑھنا چاہتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ شہادت پڑھائی۔ پھر اس کے بعد آپ نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ مجھے چلنا ہے، چلو غزوے میں۔ جب غزوے میں چلے، یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے زندگی میں کلمہ پڑھنے کے بعد ایک بھی نماز کا موقع انہیں نہ ملا، یہاں تک کہ راہ خدا میں شہید ہو گئے۔ اللہ کے نبی دیکھتے ہیں تو آپ نے فرط مسرت سے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں حوریں جنت سے اتری ہے اور شہید کے گرد و غبار کو ہٹا رہی ہے۔
گرد و غبار کو ہٹا رہے ہیں۔ یہ وہ صحابہ تھے جنہوں نے اللہ کی بارگاہ بڑی بڑی شہادتیں پیش کی۔ اور یاد رکھنا حدیث میں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ مذ بعثنی اللہ نے جب سے مجھے روئے زمین پر بھیجا ہے دین کی سربلندی کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے، دین کو دنیا میں عام کرنے کے لیے اللہ نے ایک طبقے کو چن لیا ہے جو اپنی جان اور مال کی بازی لگاتا ہے، جان اور مال کی بازی لگاتا ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں حدیثوں میں یہ بھی ہے، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے قریب خراسان پر دشمنوں کی جماعت یلغار کرے گی، اسلامی مملکت پر اترے گی، اور وہاں دشمن جیسے ہی اتریں گے وہاں مسلمان 3 طبقوں میں بٹ جائیں گے، 3 طبقوں میں بٹ جائیں۔ فرمایا ایک طبقہ شہید ہوگا جو اس روئے زمین کی سب سے بڑی شہادت ہوگی، اور دوسرا ایک طبقہ ہوگا منافقین کا جو کفار مشرکین کے ساتھ مل جائے گا، ان کے ساتھ مل کر اہل اسلام کے ساتھ غداری کرے گا۔ تیسرا طبقہ فرمایا مخلصین کا ہوگا، اللہ تعالیٰ قیامت تک ان مخلصین کی حفاظت فرمائے گا، ان مخلصین کی حفاظت فرمائے گی۔ خراسان کی سرزمین وہی ہے جو آج کھل کر دنیا کے سامنے ظاہر ہو رہی ہے، دنیا کے سامنے ظاہر ہو رہی ہے۔ اللہ پاک نے اس قوم کو چن لیا ہے، اعمال میں، سنتوں میں، حضرات صحابہ کی سنتوں کے متبع، نبی کی ایک ایک سنت پر مر مٹنے والے، پگڑی کی ایک سنت، داڑھی کی سنت، مسواک کی سنت، جن کی زندگیوں کو دیکھو تو صحابہ یاد آ جائیں، جن کے چہروں کو دیکھیں تو صحابہ کا رعب دبدبہ نظر آئے۔ معمولی بات ہے 65 ملکوں کے بڑے بڑے جو ہے جبابر اور ظالم انسانوں نے اپنی بڑی بڑی طاقتوں کو استعمال کیا، 65 ممالک کے سارے دشمن مل کر 20 سال تک ان کے ساتھ باضابطہ تیر اور تلوار کے علاوہ بموں کے سایوں میں جنہوں نے زندگی گزاری، غاروں میں، دروں میں، کتنے وہ تھے جو قربانیاں دین یا اسلام کے لیے دیے۔ جا کر اس سرزمین سے پوچھو کیا تاریخ ہے، اور کتنے لوگوں نے شہادت پیش کی ہے۔ 13 لاکھ مسلمان اس 20 سال کے عرصے میں شہید ہوئے، 13 لاکھ مسلمان اللہ کی راہ میں شہید ہوئے۔ یہ شہادت معمولی بات نہیں ہے، اور آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے چہرے کا رعب، ان کی داڑھیوں کا رعب، ان کے پگڑیوں کا رعب وقت کے دشمن کو ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ اللہ نے بتا دیا مسلمانوں اگر تم ایمان میں پختہ ہو، اعمال میں پختہ ہو، معاملات کے ٹھیک ہو، نبی کی سنتوں کے تم عاشق ہو، آج بھی اللہ بتا دیتے ہیں ویسی نصرت کرنے کے لیے تیار ہیں جیسے جنگ بدر میں اللہ نے نصرت فرمائی۔ اس لیے قرآن صاف کہتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم کو پست ہمت ہونے کی ضرورت نہیں، اور نہ تم غمگین رہو، تم ہی سر بلند رہو گے بشرطے کہ تم صاحب ایمان ہو، بشرطے کہ تم صاحب ایمان۔ اس لیے بھائیوں سبق سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ ہے۔ حالات آتے ہیں، موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے فرعون کے مظالم سے تنگ آ گئے، کس قدر مظالم اس نے نہیں ڈھایا، ہزاروں بنی اسرائیل پر ظلم اور ستم کا اس قدر اس نے بیڑا اٹھایا کہ تاریخ میں اس کے ظلموں کی داستانیں موجود ہے۔ فرعون نے بڑے مظالم ڈھائے، آخر میں ہاتھ اٹھا کر موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے دعا کی ربنا طمس علی اموالہم، اے اللہ فرعون کو اپنی دولت پر بڑا غرہ ہے، اس کے دولت کو برباد کر دیجیے۔
واشدد علی قلوبہم، اے اللہ دلوں کو ایسا سخت کر دے، ایسا سخت کر دے، فلا یؤمنوا، ایمان کی توفیق نصیب نہ ہو، حتی یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ دردناک عذاب اپنے آنکھوں سے دیکھ لے۔ قال قد اجیبت دعوتکما، موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے تھے، حضرت ہارون آمین کہہ رہے تھے، اللہ نے کہا تم دونوں کی دعا قبول ہو گئی، فاستقیما، بس استقامت کے ساتھ دین پر جمے رہو، ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، جاہلوں کے نقش قدم پر نہ چلو۔ کہتے ہیں روضۃ الصالحین میں لکھا ہے موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کے بعد 40 سال گزرنے کے بعد فرعون ڈوب گیا۔ 40 سال گزرنے کے بعد فرعون ڈوب گیا۔ معلوم یہ ہوا وقت کا نبی تڑپ کر دعا کرتا ہے، اس کے اثرات 40 سال بعد ظاہر ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کی یہ دعائیں، ان کا رونا، آنسو بہانا، باری تعالیٰ کی بارگاہ رونا، گڑ گڑانا، انشاءاللہ یہ ضائع جانے والا نہیں ہے، ایک دن رنگ لا کر رہے گا، بشرطے کہ ہم سچے مسلمان ہو کر زندگی۔ قرآن نے صاف کہا وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، کتنے نبیوں نے راہ خدا میں قتال کیا، ان کے ساتھ بہت سے اللہ والوں نے قتال کیا، ربیون کثیر۔ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں جو مصیبتیں آئیں اس سے وہ کمزور نہیں پڑے، پست ہمت نہیں ہوئے، وَمَا ضَعُفُوا، کمزور نہیں پڑے، وَمَا اسْتَكَانُوا، دلگیر نہ ہوئے۔ وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ، ایسے ثابت قدم لوگوں کو اللہ محبت کرتا ہے، ان کو پسند کرتا ہے۔ ان کا حال کیا تھا؟ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا، پروردگار گنہگار ہیں، ہمارے خطاؤں کو درگزر کرنا، ہم معاملات میں کچھ زیادتی کر بیٹھتے ہیں، پروردگار تو معاف کر دینا۔ وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا، دشمنوں کے مقابل ہمارے قدموں کو جمع دینا۔ وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، کافر قوم پر ہماری مدد کر دینا۔ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ، اللہ ان کو دنیاوی زندگی بھی سنوار دیتے ہیں، آخرت میں تو عمدہ سے عمدہ درجات اللہ عطا فرماتے ہیں، اللہ کا وعدہ ہے۔ اس لیے بھائیو، حضرات صحابہ کے نقش قدم پر ہم اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی کوشش کریں، اپنی زندگیوں کو بنائیں۔ اول مرحلے میں 5 وقتہ نماز با جماعت ہماری ہرگز چھوٹنے نہ پائے۔ ہم راتوں کے میں دیر سے جاگ کر اپنی نیندوں کو خراب کرتے ہیں اور فجر گول کرتے ہیں۔ یاد رکھنا، پورے نمازوں میں فجر کی نماز کی بڑی اہمیت ہے۔ جو شخص فجر کی نماز با جماعت پڑھتا ہے اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہوتا ہے، اور شام تک سارے کام ایمان کے جھنڈے کی روشنی میں سب درست اور ٹھیک ادا ہو جائیں گے۔ اور جو شخص فجر نہیں پڑھتا اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے، شام تک سارے کام شیطانی ہوں گے۔ آج کتنے لوگ مسجدوں میں ہیں؟ تعداد جو مغرب میں ہوتی ہے، جمعہ میں ہوتی ہے، فجر میں کہاں جاتے ہیں مسلمان؟ آج بھی اگر مسلمان نمازوں کی پابندی کر کے اپنے مولا کو راضی کر لے، بھائیو آئیں گے ہر دور میں جب بھی فرعون نے سر اٹھایا ہے، اللہ ہر فرعون کے اوپر موسیٰ کو پیدا کر دے، ہر نمرود کے اوپر اللہ ایک ابراہیم کو پیدا کرتے ہیں۔ اس لیے ہم کو وقت کے حالات سے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ دن ہیں جو الٹ پلٹ کرتے ہیں، کامیابی کبھی ادھر تو کبھی کامیابی ادھر، لیکن نتیجتاً کامیابی تو ہر حال میں مسلمانوں کو ملنے والی ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کے وعدے پر یقین رکھنا ہے۔ اس لیے حضرات صحابہ کی زندگی کو اللہ نے سامنے ہمارے رکھ دیا، کیسے کیسے اپنے جان اور مال کی بازی لگا دی۔ آج ہم اپنے کھانوں میں، پینے میں
جی ملازمت میں، کاروبار میں، بیوی بچوں میں اتنے مگن ہیں، ہم کو نہ اللہ سے وہ محبت ہے جو صحابہ کو محبت تھی، اللہ کے نبی سے جو محبت ان لوگوں کو تھی ہم کو ویسی محبت نہیں ہے۔ ان کو دین سے جو لگاؤ تعلق تھا، ہم کو دین سے کوئی لگاؤ اور تعلق نہیں۔ اللہ سے مانگیں، روئیں، گڑ گڑائیں، اللہ کا کرم ہے ایک قدم آگے بڑھ کر مسلمانوں کی شان و شوکت کی اب منزل کھڑی ہونے جا رہی ہے۔ یہی وہ سرزمین ہے جہاں پر ایک بہت بڑی تعداد، اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ قرب قیامت خراسان سے جھنڈے اٹھیں گے کالے، ہر ایک جھنڈے کے تحت 12 ہزار کا لشکر ہوگا، اور یہ جائے گا فلسطین کی سرزمین کو اور بیت المقدس کو آزاد کروائے گا۔ یہ قافلہ جائے گا، امام مہدی کی قیادت میں جائے گا۔ اسی لیے اللہ والوں کا یہ کہنا 2025 کے ختم پر امام مہدی کے ظہور کے امکانات ہیں۔ ہاں، حالات بہت قریب ہیں، دنیا اب تیزی سے مٹنے کو جا رہی ہے، اس لیے بھائیوں اعمال سے اپنے آپ کو جوڑے رکھنا۔ حضرات صحابہ کرام کی زندگیوں کو پڑھو، گھروں میں تعلیم کرو۔ حیات الصحابہ حضرت مولانا یوسف کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے باضابطہ اس کو لکھا ہے، اس کو پڑھو اور اس قدر پڑھو، اس قدر پڑھو، ہمارے بچوں کے اندر صحابہ جیسا ولولہ، صحابہ جیسا جذبہ، صحابہ جیسے شوق شہادت، صحابہ جیسے اعمال، صحابہ جیسے تقوی ان کی زندگیوں کے اندر آ جائے۔ ضرورت ہے حیات الصحابہ کثرت سے پڑھو۔ اسی لیے جن گھروں میں تعلیم ہوتی ہے، کسی اسٹوڈنٹ سے پوچھا گیا کہ بیٹا تم کیا بنو گے؟ ایک نے کہا میں ڈاکٹر بنوں گا، دوسرے سے پوچھا گیا بیٹا کیا بنو گے؟ اس نے کہا میں انجینئر بنوں گا، تیسرے سے پوچھا گیا تو اس نے کہا میں صحابی بنوں گا۔ ٹیچر پریشان ہو گئے کہ صحابی کیا ہوتا ہے؟ جب اس کو بتایا گیا کہ یہ روزانہ صحابہ کی تاریخ سنتے ہیں، داستانیں سنتے ہیں، تو ان کے تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے بچوں میں بھی جذبہ آ گیا تو میں بھی بنوں گا تو صحابی بنوں گا۔ یہ جذبے کیسے بنیں گے؟ جب تک گھروں کے اندر تعلیم نہ ہو۔ گھروں کو تعلیم سے آراستہ کرو۔ آج دشمن چاہتا ہے کسی نہ کسی عنوان سے مسلمان ہو، ہر قسم کے طبقے کے انسان کو جاہل بنا کر رکھیں۔ جتنا جاہل بنائیں گے اتنا اچھا حکومت کر سکیں گے۔ کرونا کا رونا ایک چلایا گیا، اس انداز سے چلا گیا، لمان الحفیظ۔ اللہ ہی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس قدر لوگ ڈرے ہوئے ہیں، سارے دنیاوی کام کرنے میں کوئی کرونا نہیں، اللہ کے گھر میں آتے ہی کرونا، دین کی مجلسوں میں آتے ہی کرونا، قرآن کی مجلسوں میں آتے ہی کرونا۔ یہ کرونا کا رونا چھوڑ دو، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، کوئی بیماری مؤثر نہیں ہے جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ ہر ایک کی گھڑی مقرر ہے، جب وہ آ جاتی ہے ایک لمحہ نہ آگے ہو سکتا ہے، ایک لمحہ نہ پیچھے ہو سکتا۔ ڈرنا نہیں ہے ہم کو حالات سے، ہر حال میں اللہ کے حکم کو زندہ کرنا۔ ہم کو اللہ کی بندگی کے لیے پیدا کیا گیا ہے، بندگی کا تقاضا یہ ہے اللہ کے ہر حکم کو نبی کی سنت کے مطابق ادا کر۔ تو نماز سنت کیا ہے؟ جماعت سے پڑھنا ہے، جماعت سے نماز پڑھنا ہے۔ محض شکوک شبہات کی وجہ سے امت کا طبقہ جماعت با جماعت نماز کو چھوڑ دیا ہے۔ اللہ حالانکہ قرآن کہتا ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، مسلمانوں رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی جماعت سے نماز پڑھو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت سے تو جماعت کی فرضیت کو ثابت کیا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ رکوع کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یہ اسی وقت ہوگا جب آپ جماعت سے پڑھیں گے۔ تنہا پڑھیں گے تو رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنا نہیں ہو سکے گا۔
تو اعمال پر اپنے آپ کو مضبوطی کے ساتھ جمائے رکھیں۔ حضرات صحابہ کرام کی شان میں ایک طبقہ گستاخی کرتا ہے جس کو شیعہ کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ حضرات حسنین کی فضیلت میں، آل بیت کی فضیلت میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے مقام کو گرایا جاتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مرتبے کو گرایا جاتا ہے۔ یہ عقیدے کے اعتبار سے خطرناک قوم ہے۔ ان کا عقیدہ تو بعض صورتوں میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ دراصل حضرت جبریل کو بھیجے تھے نبوت دے کر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاس، غلطی سے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے، نعوذ باللہ من ذلک۔ اور ان کا یہ بھی عقیدہ ہے حضرت علی کے اندر اللہ میں اتر کے آئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اندر اللہ میں اتر کر آئے، عقیدہ ہے، حلول کا عقیدہ رکھتی ہے یہ قوم۔ دلیل کیا دیتی ہے؟ دلیل یہ دیتی ہے خیبر کے دروازے جس کو 30 آدمی بھی مشکل سے اٹھا سکتے ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اپنے ایک ہاتھ سے اٹھا دیا تھا۔ اللہ میں اتر کے آنا کیا ضروری ہے؟ پروردگار عالم بغیر اتر کے آئے بھی اپنے بندوں سے بہت سے کام لے لیتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہت بڑی کرامت ہے، مگر اس کرامت کی وجہ سے درجہ نہیں بدلا جائے گا کہ اللہ میں اتر کے آ گئے۔ اور ان کا عقیدہ یہ ہے قرآن مجید 30 پارے نہیں 40 پارے، 10 پارے غائب ہیں، آخری امام کے پاس ہے، وہ آخری امام جب ظاہر ہوں گے تو وہ 10 پارے لے کر آئیں گے۔ حالانکہ قرآن نے صاف کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن ہم نے اتارا، قیامت تک ہم حفاظت کرنے والے۔ جب اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا ہے تو کون چرا سکتا ہے پاروں کو؟ قرآن کے پارے 30 ہیں نہ کہ 40 ہیں۔ اور ان لوگوں نے قرآن پاک میں مستقل ان کی ایک قرآن ہے جس کو کافی کا نام یہ دیا جاتا ہے، اس میں مستقل سورۃ العلی ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں قرآن اترا ہے، یہ دعویٰ ثابت کرتے۔ اور موجودہ علم نشرہ کے سورت کو انہوں نے بدل دیا ہے، کافی کے اندر جو سورہ ہے اس میں تبدیلی ہے، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک وجعلنا علیا صہرک، ہم نے حضرت علی کو تمہارا داماد بنایا۔ پھر آخر میں کیا ہے؟ وَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ النَّبُوَّةِ فَانْصَبِ الْخِلَافَةَ إِلَىٰ عَلِيٍّ، جب نبوت سے فارغ ہو تو خلافت علی کو دے کے جانا۔ ایسا قرآن کے اندر اس قوم نے تحریف کر دی۔ تو یہ قوم عقیدے کے اعتبار سے خطرناک، بلکہ یہ دشمنان اسلام ہے، اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسلام کو نقصان پہنچانے والی قوم۔ ہم لوگ اس کی سنگینی کو سمجھتے ہی نہیں۔ بہت سے لوگ اپنے بچیوں کو شیعوں کو دیتے ہیں، اور کبھی تو حال ہی کہ لڑکے جو ہے شیعہ لڑکیوں سے شادیاں کرتے ہیں، حالانکہ علماء نے صاف لکھا ہے جو شیعہ اپنے مذہب میں عقیدے میں پختہ ہے، نہ ان سے نکاح جائز ہے نہ ان کے ہاتھ کا ذبیحہ جائز، ان کے ہاتھ کا ذبیحہ جائز ہے۔ بہت سے لوگ شوق سے ایرانی ہوٹلوں میں جا کر کھاتے ہیں، ذرا سوچنا چاہیے۔ بعض تو ایسے خبیث شیعہ ہیں، سنی جب جاتا ہے تو کھانوں میں تھوک کر، چایوں میں تھوک تھوک کر پیش کرتے ہیں۔ اس قدر ان کو بغض ہے، حضرات شیخین سے بغض ہے۔ جا کر دیکھو ان کے علاوے جو ہوتے ہیں، اور ان کے باضابطہ جہاں مجالس قائم ہوتے ہیں، جہاں ماتم ہوتا ہے، وہاں جا کر تماشے دیکھو، نام لکھا جاتا ہے باضابطہ کوئلے سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، نام لکھتے ہیں ابو بکر کا، چپلوں سے مار مار کر اس نام کو مٹایا جاتا ہے۔ دیوار پر لکھتے ہیں سید عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ، بڑے جو ہے چاک پیس سے یا کوئلے سے لکھتے ہیں اور چپلوں سے مار مار کر اس کو مٹایا جاتا ہے۔
یہ وہ قوم ہے، اور یہ قوم غلو کرتی ہے، حضرت صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرتی ہے۔ مومن وہ ہے جو صحابہ کے شان میں گستاخی ہو برداشت نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اسلام کی ساری بنیاد انہی سے وابستہ ہے، ان کی قربانیاں نہ ہوتی ہم تک دین نہ پہنچتا، ان کی محنتیں نہ ہوتی ہم تک اسلام نہ پہنچتا، بیوی بچوں کو چھوڑ کر راہ خدا میں وہ نہ نکلتے، پتہ نہیں ہم کس دیول میں گھنٹی ہلانے والے ہوتے۔ ان کا کرم ہے، ان کی قربانیاں ہیں، اسی لیے اللہ نے پورے صحابہ کو دنیا میں پھیلا دیا۔ اس لیے قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن میں اللہ نے صاف فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب لوگوں سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے۔ الناس سے کون مراد ہے؟ صحابہ مراد ہے، صحابہ مراد ہے۔ حضرات صحابہ معیار حق ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ وہ ہیں جنہوں نے حضور کی صحبت پائی ہے۔ صحابہ اپنے فضائل میں ہر ایک الگ الگ ہیں، کوئی شجاعت میں ہے تو کوئی علم میں ہے، کوئی سخاوت میں ہے، کوئی بہادری میں ہے، کوئی تقوی میں ہے، کوئی جو ہے بہت بڑا جنرل ہے، جنگ میدان جو ہے جنگ کا، الگ الگ صفات ہیں، مگر ان سب کے مجموعی صفات میں سب سے اعلیٰ صفت صحابی ہے۔ یہ صحابی صحبت رسول سے ہے، جس کو صحبت رسول حاصل ہے وہ صحابی، اور اللہ نے ان کا امتحان لیا۔ امتحان لینے والے اللہ، امتحان دینے والے صحابہ۔ کس کا امتحان لیا اللہ نے؟ تقویٰ کا امتحان لیا۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا تقوی کی کسوٹی پر۔ جب کامیاب ہو گئے تو کیا فرمایا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اور صاف فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، آگے بڑھ گئے، آگے بڑھ گئے، مہاجرین بھی آگے بڑھ گئے، انصار بھی، بڑی بڑی قربانیاں دی۔ والذین اتبعوہم بإحسان، وہ لوگ جو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہیں اخلاص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اللہ ان کو بھی خوشخبری دے رہے ہیں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گئے اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ معلوم یہ ہوا کہ ہم صحابہ کے نقش قدم پر چلیں گے، آج بھی اللہ کی مدد شامل حال ہونے والی۔ اس لیے بھائیو عزم کر لو، انشاءاللہ جب تک ہم اس دنیا میں رہیں گے صحابہ کی عظمت کرتے رہیں گے اور ان کے تذکرے محاسن سنتے رہیں گے، سناتے رہیں گے، ان کے نقش قدم پر ہم چلتے رہیں گے۔ دین اور اسلام پر کوئی آنچ آئے، ہمارا گھر لٹ سکتا ہے، میرا مال لٹ سکتا ہے، میری جان شہید ہو سکتی ہے، پر دین اسلام پر آنچ نہ آنے نہ پائے، نبی کا دین دنیا میں مٹنے نہ پائے۔ اس کے لیے مسلمان جو جذبے کے ساتھ آگے بڑھتا ہے، اللہ جذبے کو دیکھتے ہیں، صورتوں کو نہیں دیکھتے۔ اللہ صورتوں کو نہیں دیکھتے، مالدار ہے کہ غریب ہے نہیں دیکھتے، جذبے کو دیکھتے۔ آج یہ جذبہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ موجودہ حالات اس وقت ہمارے لیے بہت ہی خوش کن ہیں، اور ہمارے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ رب العزت اہل اسلام کی شان و شوکت کے اب دروازے کھل رہے ہیں۔ اب یہ سلسلہ آگے ہی بڑھنے والا ہے انشاءاللہ، اس میں کمی آنے والی نہیں ہے، پر بشرطے کہ ہم اسلام اور ایمان پر جمنے والے
والے بنے اور دین کے لیے قربانیاں دینا، کیونکہ جان ہماری اپنی نہیں ہے، مال ہمارا اپنا نہیں ہے، سر کے بالوں سے لے کر قدم کے تلوے تک کی یہ مشنری اللہ کی بنائی ہوئی ہے۔ اللہ نے صاف فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ میاں خرید لیے ہیں ہمارے جانوں کو بھی، خرید لیے ہیں ہمارے مالوں کو بھی، کس کے عوض؟ جنت کے عوض خرید لیے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں، فیقتلون ویقتلون، مارتے بھی ہیں مرتے بھی ہیں۔ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل، ان کو جنت کا وعدہ توریت میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، قرآن میں بھی ہے۔ ومن اوفی بعہدہ من اللہ، جو اللہ کے وعدے کو پورا کرے گا، فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، خوشخبری سناؤ جو اللہ نے تمہارے ساتھ بیعت کا معاملہ لیا ہے جنت کے دینے کا، ضرور اللہ جنت دینے والے ہیں۔ صاف صاف ہے قرآن کا پیغام، اس لیے عزم کر لیں انشاءاللہ جب تک ہم دنیا میں رہیں گے دین کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، اعمال کے ساتھ، ہماری اپنی ٹوپی، ہمارا اپنا لباس، ہمارا اپنا حلیہ، اس میں اللہ نے جو برکت دی ہے، جو رعب دیا ہے، جو دبدبا دیا ہے، بولنے کی ضرورت نہیں ہے آج کیا دنیا میں ہو رہا ہے۔ وقت کی بڑی بڑی طاقتیں، یہ جب پگڑیاں والے پہنچ رہے تو کرسیاں اپنے چھوڑ کر کھڑے ہو کر گرم جوشی کے ساتھ استقبال کر رہے ہیں۔ اللہ بتا دیتے ہیں نبی کی جب سنت تمہارے چہرے پر، تمہارے سر پر اور تمہاری زندگیوں پر ہوتی ہے تو وقت کا فرعون بھی تمہارے زمین، تمہارے قدموں میں گرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ وہی 3 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھ لیجیے۔ ہمارے جمعیت کے صدر جو حضرت مولانا مفتی عبد المغنی صاحب جن کا انتقال ہوا، آپ دعائے مغفرت کریں، اور بھی حضرات جو انتقال کر گئے ان سب کے حق میں دعائے مغفرت۔ اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله على ما رزقتنا من نعمة لا تعد ولا تحصى۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله بيدك الخير كله۔ اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تشفي بها من كل داء۔ اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي كما ينبغي لنا أن نصلي عليه۔ اللهم صل على سيدنا محمد كما أمرتنا أن نصلي عليه۔ يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث۔ اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين۔ اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا واجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما، اے اللہ پریشانیوں کو دور فرما، اے رب کریم، اے اللہ جسم کے بھی ہم کمزور ہیں، ایمان کے بھی کمزور ہیں، اے اللہ ہم سے زیادہ امتحان نہ لے، اے رب کریم کرم کا معاملہ فرما، اے اللہ اس ملک کی تقدیر کو بدل دے، اس ملک کی تقدیر کو سنوار دے، اے اللہ ایسے ایسے لوگ مسند پر بیٹھے ہیں
نفرت کی آگ بھڑکا کر حکومت کر رہے ہیں۔ اے رب کریم، ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ بھڑکانے والوں نے آگ بھڑکایا، جلانے کے لیے ڈالا گیا۔ مولا آپ نے اپنے کرم سے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو گلے گلزار بنا دیا۔ مولا اس وقت کی بھڑکی ہوئی آگ کو بھی نبی کی امت کے حق میں گلے گلزار بنا دے۔ اے اللہ ان کے منصوبوں کو ناکام کر دے، ان کے اللہ ارادوں کو ناکام فرما، اسلام کا بول بالا فرما، حق کا بول بالا فرما، باطل کا منہ کالا فرما۔ اے اللہ جگہ جگہ ظلم اور ستم کی داستانوں سے یہ سرزمین کا خون بھرتا جا رہا ہے، یہ زمین خون سے رنگین ہو رہی ہے۔ اے رب کریم کرم فرما، اس سرزمین پر اے اللہ بڑے بڑے صحابہ بھی یہاں پر آئے۔ اے اللہ یہ سرزمین آدم علیہ السلام کی سرزمین ہے، جہاں پر آسمان سے سیدھے ہندوستان میں اترے ہیں۔ اے اللہ نبی نے صاف فرمایا مجھے ہندوستان سے محبت کی خوشبو آ رہی ہے۔ اے رب کریم یہاں محبت کا سما پیدا فرما، نفرت کی آگ کو ختم فرما۔ اے اللہ ایسے وقت کے فرعونوں کو ڈبا دے، وقت کے قارونوں کو زمین میں دھسا دے۔ اے اللہ ان کو ہدایت دے دے، ہدایت مقدر نہ ہو تو روئے زمین سے ان کو پاک صاف فرما دے۔ اے اللہ مساجد کو کھول دے، اے اللہ مدارس کو کھول دے، خانقاہوں کو کھول دے۔ اے اللہ دشمنوں نے ہر اعتبار سے اسلام کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اے رب کریم بہانہ کچھ اور ہے، نشانہ اسلام پر ہے۔ اے اللہ بہانہ کچھ اور ہے، نشانہ اسلام اور مسلمان ہے۔ لاکھوں لوگ حج عمرے کے لیے جایا کرتے تھے۔ اے رب کریم آج امت عمرے کی دولت سے محروم ہے، غلاف کعبہ پکڑنے کی نعمت سے محروم ہے، تیرے گھر سے چمٹنے لپٹنے رونے سے محروم ہے۔ آستان کعبہ جس پر حضور لپٹ کر دعا کر کے روتے، حاجیوں کی دعائیں قبول ہوتی، آج حاجی اس نعمت سے محروم ہے۔ اے رب کریم یہ باطل طاقتوں کو ختم فرما، باطل اسکیموں کو ختم فرما۔ اے اللہ حرمین شریفین کو کھول دے، عمرے کے لیے کھول دے، حج کے لیے کھول دے۔ لاکھوں بندگان جگہ جگہ مشرق مغرب شمال جنوب سے پہنچ کر تیرے گھروں سے برکتیں لے کر پورے ملک میں تقسیم کرتے تھے۔ اے رب کریم و رحمتوں سے امت محروم ہو رہی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ حاضری کی نعمت سے آج امت محروم ہو رہی ہے، درود اور سلام کی نعمت سے محروم ہو رہی ہے، آقا کی زیارت سے محروم ہو رہی ہے۔ اے رب کریم کرم کر دے، درمیان میں یہ شیطانی ابلیسی فرعونی رکاوٹوں کو ختم فرما۔ آپ رب کریم ہے مولا، آپ کے لیے کسی چیز کی کمی نہیں ہے، کن فیکون آپ فرما دیتے ہیں تو سب کچھ ہو جاتا ہے۔ اے رب کریم آپ کن فیکون کے مالک ہیں، آپ حکم دے دیجئے مولا، حکم دے دیجئے۔ اے رب کریم کرم فرما، مدارس کو کھول دے مولا، تعلیم گاہوں کو کھول دے، اے اللہ مراکز کو کھول دے، دعوت و تبلیغ کی محنتوں کو عام فرما دے۔ اے اللہ آپ کسی کے محتاج نہیں ہیں، ہمارے بولنے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہمارے چلنے پھرنے سے کچھ نہیں ہوتا، جو بھی ہوا آپ کے کرم سے ہوا، جو بھی ہوگا آپ کے کرم سے ہوگا۔ اے رب کریم بس ہمارے سر کے بال پکڑ کر دین اسلام کا کام لے لے، ہم قابل نہیں ہیں مولا پھر بھی قبول کر لے، ہم قابل نہیں ہیں مولا پھر بھی اپنے کرم سے قبول کر لے۔ آپ بڑے سخی ہیں مولا، آپ کی خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے مولا۔ امت کے بہت سے افراد کے بعد دن دیگر اٹھتے چلے جا رہے ہیں مولا۔ کرونا کی وہ وبا نے ایسے مناظر کو بھی دیکھے، ایک ایک قبرستان میں 40 مردوں کو دفن کر دیا گیا۔ اے رب کریم ان سب کی تو مغفرت فرما، کروٹ
ان تمام کی شہ اللہ جنت الفردوس میں اونچا مقام عطا فرما۔ اے اللہ وباؤں سے بچا لے، بلاؤں سے بچا لے، آفتوں سے بچا لے، مصیبتوں سے بچا لے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، اے اللہ بہت سے بیمار بیماری میں تڑپ رہے ہیں، اے اللہ بھوک اور پیاس کی حالت میں پڑے ہوئے ہیں، کھانا چاہتے ہیں کچھ کھا نہیں سکتے، پینا چاہتے ہیں پی نہیں سکتے، سانسیں اکھڑ رہی ہیں۔ اے رب کریم بچے پریشان ہیں، رشتہ دار پریشان ہیں، کرم فرما دے، رحم فرما۔ اے اللہ کوئی دوا شفا دینے والی نہیں، کوئی انجیکشن شفا دینے والا نہیں، آپ کے حکم کے بغیر آپ ہی حقیقی شافی ہے مولا۔ یا شافی انت الشافی آپ کی شان ہے، یا کافی انت الکافی آپ کی شان ہے۔ اے رب کریم اپنے کرم سے ہم سب کو شفا کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ جو دواخانے انسانوں کی خدمت کے لیے رکھے گئے تھے، آج دواخانے کیا ہے مولا، مردہ خانوں میں تبدیل ہو رہے ہیں، مردہ خانوں میں تبدیل ہو رہے ہیں۔ اے رب کریم ایسے دواخانوں سے امت کی حفاظت فرما دے، اپنا کرم کا، رحم کا، عافیت کا معاملہ فرما۔ یہ مجمع تیری بارگاہ، تیری محبت میں، نبی کی محبت میں، عظمت صحابہ کی محبت میں بیٹھا ہے، اس نسبت سے ہم سب کی مغفرت فرما، اس کی نسبت سے ہم سب پر کرم کا معاملہ فرما، رحم کا معاملہ فرما، زندگیوں کو سنوار دے مولا۔ بہت سے لوگوں کے معاشی مسائل بہت ٹیڑھے ہو گئے، وہ لوگ جو پہلے جیبوں سے نکال کر دیا کرتے تھے آج بھیک مانگنے کے قابل ہو گئے۔ اے رب کریم کرم فرما، رحم فرما، معاشی مسائل کو حل فرما۔ آج بہت سے نوجوان بے روزگار ہیں، کوئی روزی روٹی کے راستے نہیں ہیں۔ اے اللہ کھلانے پلانے والی ذات آپ کی ہے، آپ رب العالمین ہیں، آپ کا شان آپ رزاق ہیں، آپ کی شان کریمی ہے کہ آپ بہت بڑے خیر الرازقین ہیں۔ اپنے کرم سے ہم سب کے رزق کے فیصلے فرما، موت تک کی روزی روٹی کے مسائل کو حل فرما، حلال روزی نصیب فرما، برکت والی روزی نصیب فرما، نحوست والی روزی سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو کچھ انتقال کر گئے ہیں ان سب کی مغفرت فرما، خصوصاً حضرت مولانا مفتی عبد المغنی صاحب۔ اے اللہ کا وہ بندہ تیری جوار میں پہنچ گیا، کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، ان کے خدمات کو قبول فرما۔ اے اللہ ہر ایک کا جب آنے والا ہے پتہ نہیں کس گھڑی آئے گا، کس رات آئے گی، زندگی کا وہ کون سا لمحہ ہے جو زندگی کی آخری سانسیں ہوں۔ میں رب کریم بس ایک درخواست ہے، آپ راضی ہو جانا، کلمے کی موت دینا، لوگوں کے کلمہ پڑھانے سے پہلے خود کلمہ پڑھنے والا بنا دے۔ اے اللہ کلمے کی موت نصیب فرما، بری موت سے حفاظت فرما، برے حادثات سے حفاظت فرما، جو کچھ مانگا گیا